بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ اگر اس نے صبر کر کے سب اللہ پہ چھوڑ دیا تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ عزت ہر خواہش سے بڑھ کر ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کا پیار ہو، کسی کا ساتھ ہو یا کسی چیز کا حاصل ہونا۔ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ مل سکتی ہیں، لیکن عزت ایک ایسی نعمت ہے جو اگر کھو جائے تو دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ یہ غریب لوگ بھی کمال کرتے ہیں، گندے لباس میں دل صاف رکھتے ہیں۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ محبت کا دعوے دار تو ہر کوئی بنتا ہے، لیکن جو آپ کی عزت کرے، پرواہ کرے، آپ کا خیال رکھے، کم از کم آپ کے آنسوؤں کی وجہ نہ بنے، وہی شخص محبت کا اصل اور حقیقی دعوے دار ہے۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے نا کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، یقین مانیں وہ واقعی قبول ہوگی۔ اول تو محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی خاندان بھی ہوتا ہے، خوشی منانے سبھی ہوتے ہیں، پر غم، دکھ، درد اور پریشانی ہٹانے کوئی نہیں آتا، تب اپنے ہی ساتھ دیتے ہیں۔ اپنی جڑیں کھوکھلی مت کریں۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب تمہیں مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ اپنے کردار کو باکمال بنا لیں، کیونکہ آپ کا کردار ہی آپ کی اصل پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے ان گنت لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کے دل کا سکون ہوتے ہیں، پھر اس انسان کو کسی کی ضرورت اور کمی محسوس نہیں ہوتی، تب وہ صرف اور صرف تنہائی میں جینے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کو بھی اسی تنہائی میں تلاشتا ہے۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بہادر آدمی وہ نہیں جس کو کوئی خوف نہیں، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے خوف پر فتح پا لیتا ہے۔ امیدیں نہیں لگانی چاہیے، جب ٹوٹتی ہیں تو روح تک زخمی کر دیتی ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ بے شک خاندانی لوگ آسانیاں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ اور پھر بیٹا ہونا بھی آسان نہیں، گھر کی ذمہ داریاں دل کی خواہشیں مار دیتی ہیں۔ سارے چہرے عیاں نہ کر اے زندگی، مجھے کچھ لوگوں سے محبت ہے۔
میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر کوئی دل سے پیش آ رہا ہو تو اس کے ساتھ دماغ سے پیش آنا آپ کی کمظرفی ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کرو، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی نہیں دیکھا۔ اور اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو یہ سوچا کریں کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکی منجمد ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آزاد ہیں اب ہاتھوں میں زنجیر نہیں ہے، یہ خواب ہے اور خواب کی تعبیر نہیں ہے، اب نام تیرا مجھ کو سکون تک نہیں دیتا، اب تیری محبت میں بھی وہ تاثیر نہیں ہے۔ بڑا کٹھن ہے راستہ، جو آ سکو تو ساتھ دو، یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو، بڑے فریب کھاؤ گے، بڑے ستم اٹھاؤ گے، یہ عمر بھر کا ساتھ ہے، نبھا سکو تو ساتھ دو، جو تم کہو تو یہ دل تو کیا میں جان بھی فدا کروں، جو میں کہوں بس ایک نظر لٹا سکو تو ساتھ دو، میں ایک غریب بے نوا، میں ایک فقیر بے صدا، میری نظر کی التجا جو پا سکو تو ساتھ دو، ہزار امتحاں یہاں ہزار آزمائشیں، ہزار دکھ ہزار غم اٹھا سکو تو ساتھ دو، یہ زندگی یہاں خوشی غموں کا ساتھ ساتھ ہے، رلا سکو تو ساتھ دو، ہنسا سکو تو ساتھ دو۔ ایک مدت سے اجڑتے ہی چلے آئے ہیں، ایک لمحے میں کہاں ہم نے سنور جانا ہے، جس طرح رات کٹی دن بھی گیا ہاتھوں سے، اس طرح ہم نے بھی ایک شام گزر جانا ہے۔ جدھر کبھی نہ گئے تھے ادھر بھی جاتے ہیں، کہ زندگی کے لیے لوگ مر بھی جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں دل میں اترنے والے لوگ ذرا سی دیر میں دل سے اتر بھی جاتے ہیں۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی، جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ نرم لہجے نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں، تلخ لہجے تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ حال مت پوچھئے، کچھ باتیں بتانے کی نہیں، بس دعا کیجئے دعاؤں میں اثر ہونے تک۔ اب ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرا یقین کرو۔ اعلیٰ تعلیم اور اونچے عہدے کے باوجود اگر زبان کنٹرول سے باہر اور اخلاقیات سے عاری ہے تو پھر آپ کی شخصیت کا آئینہ وہی دکھا رہا ہے جو آپ اندر سے ہیں۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی سب کچھ ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب، جبکہ مجرموں اور بے ایمانوں کو امیر اور طاقتور دیکھتے ہیں۔ مجھے رات بہت پسند ہے، رات ایک کیفیت رکھتی ہے۔ رات وہ لمحہ ہوتا ہے جب خود کی خود سے ملاقات کر سکتے ہیں، دن میں جو قہقہے دبائے ہوں وہ دوبارہ یاد کر کے مسکرا سکتے ہیں، جو بات دل کو دکھی کرتی ہے وہ یاد کر کے آنکھیں نم کر سکتے ہیں، خود کو ہوا کے سپرد کر کے پرسکون ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں جہاں میں دیکھ رہی ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سن رہا ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔
دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ زندگی بے امان ہے شاید، تو بھی میرا گمان ہے شاید، بات بے بار ٹوٹ جاتا ہے، دل بھی کچا مکان ہے شاید۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ کبھی کبھی آپ اذیت کی اس حد پہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کو کم نہیں کر پاتی، خود آپ کے بس کی بات بھی نہیں رہتی۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کاندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے، اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے، اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ یوں تو میں ہنس پڑی ہوں تمہارے لیے، مگر کتنے ستارے ٹوٹ پڑے ایک ہنسی کے ساتھ۔ فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے، اے دوست یوں نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جو معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین دو جہان میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زندہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا زندہ پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے کی طرح ہے۔ مرے ہوئے والدین کے نام پر قرآن پڑھ کر بخشوانا مرے ہوئے پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے جیسا عمل ہے۔ رب کے بنائے ہوئے دلوں کو توڑ کر کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، سکون ہوگا بھی کیسے؟ سکون چھیننے والوں کے حصے میں نے کبھی سکون نہیں آتے دیکھا۔ جلد یا بدیر خدا کی لاٹھی آواز مار کر رہتی ہے، دل نہ توڑیں، تلخیاں نہ بکھیریں، انشاءاللہ دائمی سکون مقدر ہوگا پھر۔ اے اللہ پاک، ہمیں بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما، ہم پر رحمت کر، ہماری حفاظت فرما، ہمیشہ خوش و آباد رکھ، صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہر مشکل کام آسان کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔